پورے جسم کے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اور یہ دن کی عبادت روزہ اور رات کی عبادت تراویح، اللہ تعالیٰ نے دن کی بھی عبادت عطا فرمائی اور رات کی بھی عبادت عطا فرمائی۔ اور رات کی عبادت فرمایا تراویح کی نماز 20 رکعتیں ہیں، اور ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہر سجدے پر۔ تو اب آپ بتائیے تراویح کے اندر کتنے سجدے ہوتے ہیں جی؟ کتنے سجدے؟ 60,000 نیکیاں بنتی ہیں۔ 60,000 نیکیاں ایک تراویح کی نماز کی بنتی ہیں۔ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ یاد رکھیے تراویح بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح ظہر کی 4 رکعات جو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، اور اس کا چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ گناہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے تراویح کی نماز مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اگر یہ آدمی یا یہ عورت تراویح کی نماز کو چھوڑیں گے تو یہ اسی طرح گناہگار ہوں گے جس طرح سنت مؤکدہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح کے اندر قرآن مجید سننے کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ 10 تراویح پڑھتے ہیں، بعض لوگ 6 پڑھتے ہیں۔ یہ دوستو تراویح کتنی ہیں جی؟ 20 تراویح ہیں۔ 20 تراویح ہیں، اور صرف رمضان شریف کے اندر ہے۔ رمضان شریف کے اندر ہے۔ یہ اہتمام کے ساتھ قرآن سنیں، اس کے اندر قرآن سنایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تمہارے دل صاف نہیں ہے، جس وجہ سے تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا۔ جس بندے کا دل صاف ہوتا ہے نا، اسے قرآن پڑھتے ہوئے کیا آتا ہے جی؟ مزہ آتا ہے، اسے یہ چسکا پڑ جاتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کے ساتھ اتنی محبت تھی، قرآن کے ساتھ اتنا عشق تھا کہ ایک مرتبہ کتابوں میں آتا ہے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہوئے، توجہ سے سنیے گا، بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ 1 رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر دیا۔ 1 رکعت میں آپ اندازہ لگائیے ان کو قرآن کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ اور اس ماہ مبارک کی قرآن کے ساتھ بڑی نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا جب تعارف کرایا ہے نا، آدمی جس کا کوئی تعارف کراتا ہے نا، پھر اس کی نسبت یاد کراتا ہے کہ یہ فلاں خاندان سے ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا جب تعارف کرایا ہے نا، تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ تمہیں پتہ ہے کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا کیا جی؟ نازل فرمایا۔ اسی دوستو یہ برکتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں عطا فرمائی ہیں، اس کی ہم قدر کر لیں۔ علماء نے لکھا ہے اس میں 5 اعمال بڑے ضروری ہیں۔ پہلا عمل روزہ آداب کے ساتھ رکھیں، روزہ آداب کے ساتھ رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے۔ غصہ نہیں، اگر غصہ چڑھ جائے درود شریف پڑھ لیں، غصہ چڑھ جائے قرآن کی تلاوت کر لیں، اور فرمایا آداب کے ساتھ روزہ رکھے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو گالی دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جواب میں صرف اس کو اتنا کہہ دے کہ میاں میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں تو اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ پہلا عمل روزہ، دوسرا عمل تراویح کی نماز،
اہتمام کے ساتھ پڑھے، اہتمام کے ساتھ پڑھے۔ شروع میں بڑے بڑے ساتھی آتے ہیں لیکن درمیان میں پھر تھک جاتے۔ دوستو یہ قرآن نہ سننا یہ بڑی خطرے والی بات ہے، بڑے خطرے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یار قرآن سننے میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو دوسرا عمل تراویح کی نماز۔ تیسرا، جب بھی موقع ملے، جب بھی فارغ ہو، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور چوتھا، دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، بالخصوص سحری کے وقت اور افطار کے وقت خصوصی دعا کرے۔ یہ آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے، اس کی دعا پر 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، پیچھے 70,000 فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں آمین، یا اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کرے۔ پانچویں عبادت ہے اعتکاف کی، آخری عشرے میں جو ہوتا ہے اس کا بھی اہتمام کرے۔ یہ 5 اعمال ہیں دوستو، ان 5 اعمال کو ہم نے صحیح کیا، روزہ آداب کے ساتھ رکھا، تراویح کی نماز، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت، دعاؤں کا اہتمام اور اعتکاف کا اہتمام۔ یہ 5 اعمال اس ماہ مبارک کے زیادہ بہت جو عملی اعتبار سے وزنی اعمال ہیں وہ یہ 5 اعمال ہیں۔ ان کو اختیار کرے گا انشاءاللہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہوگا یہ گناہوں سے ایسے پاک ہوگا گویا آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلے۔ اور دوسرا دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ملک عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، یہ ملک ہمیں ایسے نہیں ملا بلکہ ہزاروں مسلمانوں کا خون اس کی بنیادوں کے اندر ہے۔ تو اس ملک کو بھی ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ دعا کر سکتے نہیں کر سکتے، یہ دعا کیا کریں، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، نیک حکمران عطا فرمائے۔ دوستو نیک حکمران اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو خاص بالخصوص اس ماہ مبارک میں ہم اپنے اس خطے کے لیے بھی دعا کریں، اس اسلامی خطے کے لیے بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت بھی عطا فرما، اور اس ملک کے ساتھ جو مخلص ہیں یا اللہ ان کو حکمران بنا۔ تو یہ دوستو یہ دعائیں بھی کرنی ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی، اور جو ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر کیا رکھنا ہے جی، یاد رکھنا ہے۔ یہ ماہ مبارک ہے، یہ برکتیں ہیں، گزرنے میں پتہ نہیں چلے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح و شام عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ ایک عالم نے تو بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا جو زبانیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں یہ زبانیں آب زمزم سے دھونے کے لائق ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، جو استغفار کر رہی ہیں، جو درود شریف پڑھ رہی ہیں، یہ زبانیں آب زمزم سے دھونے کے لائق ہیں۔ یہ آدمی اپنے وقت کو قیمتی بنا رہا ہے۔ اسی دوستو پتہ نہیں اگلے سال زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس ماہ مبارک کی رحمتوں کو ہم سمیٹ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا